خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو ہر شب سونے سے پہلے یہ سورہ پڑھتے ہوں، اور نہیں پڑھتے ہوں گے تو انشاءاللہ آج سے پڑھیے گا، اور جب یہ پڑھیے گا تو اسے نظر کیجیے گا آقا امام زمانہ کو، دیکھیے گا پھر آپ کی زندگی میں کیسی نورانیت پیدا ہوتی ہے، کیا کرامتیں حاصل ہوتی ہیں، کیا معجزے حاصل ہوتے ہیں۔ مختصر سا سورہ ہے، کوئی بہت طویل نہیں ہے، لیکن لفظیں مختصر ہیں، دامن فیض مختصر نہیں ہے۔ قرآن مجید سے متعلق جو علوم ہیں، علوم القرآن، کہ ان میں سے ایک عظیم الشان علم، محتم بالشان علم، اور انتہائی ضروری و ناگزیر علم، علم محکم و متشابہ ہے۔ یہ محکم و متشابہ آیات قرآن مجید سے متعلق بھی بحث ہے، اور یہ محکم اور متشابہ کی بحث احادیث پیغمبر اور احادیث و ارشادات معصومین علیہم السلام سے متعلق بھی ہے۔ اس لیے یہ بحث بہت اہم بحث ہے، اور یقیناً اس بحث میں حصہ لینے کا حق انہیں ہے جو علم و فضل و کمال کے بہت بلند درجے پر فائز ہوتے ہیں، جو محققین ہیں، ریسرچرز ہیں، جنہوں نے حوزہائے علمیہ میں برسہا برس علم حاصل کیا ہے، بزرگوں کی آنکھیں دیکھی ہیں، اساتذہ کے سامنے زانو ادب طے کیا ہے، ان کو حق پہنچتا ہے کہ اس بحث میں حصہ لیں۔ لیکن چونکہ یہ زمانہ ایسا ہے، یہ دور ایسا ہے، انٹرنیٹ کی وجہ سے اور بعض اور اسباب کی بنا پر، کہ ماشاءاللہ شرق ارض سے لے کر غرب ارض تک، شمال سے جنوب تک، تمام انسان مختلف علوم و فنون سے دلچسپی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو اولو العزم جوان ہیں، جن کی ہمتیں بلند ہیں، حوصلے بلند ہیں، جن میں بلند سے بلندتر ثقافت پیدا کرنے کی خواہش ہے، اور یہ خواہش بہت مثبت ہے، اچھی بات ہے۔ ایک جوان کو، وہ بھی جوان مسلم، جوان مومن، اسے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی للک ہونی چاہیے، ایک شوق، ایک ذوق، ایک للک، اس لیے کہ یہ تو ویسٹرن فلاسفرز اور ایجوکیشنسٹ کہتے ہیں، یہ بہت بات کی بات ہے، ہماری باتیں سن سن کے دہراتے ہیں بہت سی باتیں وہ، ورنہ یہ تو آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، گہوارے سے گور تک، ماں کی آغوش سے قبر کی آغوش تک علم حاصل کرو۔ اب یہ جو ایک سلوگن ہے اور ایک نظریہ ہے، اور اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، لائف لانگ لرننگ پروسیس، یہ کیا ہے؟ پیغمبر نے تو اس سے پہلے ارشاد فرما دیا ہے۔ ویسٹ میں بہت اس فلسفے کو پیش کیا جا رہا ہے، لائف لانگ لرننگ پروسیس، ہمیشہ سیکھتے رہیے۔ ہمارے یہاں تو وہ نظریہ دیا گیا کہ گہوارے سے قبر تک سیکھتے رہیے، بلکہ آداب وہ سکھائے گئے ماں کو، باپ کو۔ اگر تمام اسلامی آثار و آداب و اخلاق و روایات و آیات پر کوئی عمل پیرا ہو، بچہ جیسے ہی رحم مادر میں آتا ہے، اس کی تربیت و تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور جب ہم قبر میں لٹاتے ہیں تب بھی تعلیم و تذکیر کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ یہ تہذیب کہیں اور دیکھی ہے کہ بچہ ماں کی گود سے پیدا ہوا اور اس کے کان میں اذان دی جائے اور اقامت کہی جائے؟
یہ تہذیب کہیں اور دیکھی ہے کہ جنازے کو قبر میں لٹانے کے بعد بھی کہا جائے اسمع افہم، سنو اور سمجھو؟ یعنی صرف سلوگن نہیں دیا گیا، پورا کریکولم دیا گیا، پورا سلیبس دیا گیا، پورا پیٹرن دیا گیا کہ علم کا سلسلہ کہیں منقطع ہونے نہ پائے۔ اور عالم بشریت کو یہ تہذیب جب دی گئی تو اس تہذیب کو باقی رہنے اور قائم رکھنے والے ہدات و مرشدین اور ائمہ اور انبیاء بھی ویسے ہی پیدا کیے گئے۔ عام بچے ہوتے ہیں جن کے کان میں اذان دی جاتی ہے، کچھ خاص بچے ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہی قرات شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی ثقافت پہ ناز کیجئے، اپنی تہذیب پر فخر کیجئے۔ اب یہ دنیا ایسی ہے، فریب کار دنیا، کہ دوسروں کی خوبیوں کو بھی خامی بتاتے ہیں اور اپنی خامیوں کو خوبی کہتے ہیں۔ اس فریب کار دنیا میں جینے کے لیے اور سربلندی سے جینے کے لیے اور اپنی تہذیبی اور ثقافتی اور ہر طرح کی میراث کو محفوظ رکھنے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ غافل نہ ہو جائیے گا۔ جیسے میں نے کل یہاں تک بات پہنچی تھی جو ایک اہم بحث تھی کہ کیا اللہ کوئی ایسی کتاب نازل نہیں فرما سکتا تھا جو پوری کی پوری محکم ہو؟ یہ اہم بحث تھی، اور میں نے عرض کیا کہ جی ہاں، اس کی جہت سے تو ہر چیز ممکن ہے، مگر ہماری جہت سے یہ ناممکن ہے۔ زبان کے تعلق سے ناممکن ہے، وہ اسالیب بیان کے تعلق سے ناممکن ہے، انسان کے ذہن کے تعلق سے ناممکن ہے کہ پوری کی پوری کتاب متشابہ ہو۔ اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ متشابہ حقیقتوں کی گرہ کشائی ہر شخص کر لے۔ بھئی اگر ہر شخص کر لے گا تو وہ متشابہ کیسے رہ جائے گا؟ اب ایک جملے میں عرض کروں، حق سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں متشابہ آیتیں رکھی ہی اس لیے ہیں تاکہ کوئی رسول کے مقابلے میں آ کے یہ نہ کہے کہ کتاب کافی ہے۔ اور اس بحث کی شاہ کلید کیا ہے؟ تمام متشابہ آیتوں کو کون محکم بنا سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ اب یہاں جو دو مسلک ہیں اس کی طرف میں اشارہ کیا صراحت سے کہہ چکا ہوں۔ کچھ لوگ الا اللہ پہ رک جاتے ہیں اور کچھ والراسخون فی العلم، واو جو ہے اسے عطف مانتے ہیں، اللہ اور راسخون فی العلم یہ متشابہات کی تعویل سے واقف ہیں، یہ علم رکھتے ہیں۔ اب بس ہم تو کیا ہیں، معمولی سے طالب علم، بلکہ شاید اگر یہ کہیں تو بجا ہوگا، یہ میرے احساسات ہیں کہ ہم تو ابھی قاعدے کے طالب علم بھی نہیں بنے ہیں۔ علماء کا مرتبہ تو بہت بلند ہوتا ہے۔ تو میں اب اپنی رائے کے جو رائے بھی میں نے عرض کی کہ ہاں یہاں پر اللہ اور راسخون فی العلم یہ عطف ہے، اس میں امام راحل، امام انقلاب اسلامی، امام امت اسلامی، مجدد ملت و مجدد شریعت حضرت آیت اللہ العظمیٰ خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کی بھی رائے ہے، اور ان کی رائے یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں واو عطف ہے اور یہ متشابہات کا علم، اس کی تعویل اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ نے راسخون فی العلم کو یہ
تعویل بتائی ہے. یہ امام خمینی کی رائے ہے. جو لوگ نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ باللہ حضرت امام خمینی کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں، انہوں نے کتابیں تو ان کی پڑھی نہیں. مغربی میڈیا، اسلام دشمن، مسلم دشمن، ایران دشمن، انقلاب اسلامی دشمن جو میڈیا ہے، اس کی خبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور صبح و شام ہدف اعتراض، ہدف ملامت، ہدف تنقید بنائے رکھتے ہیں علماء کو، اور خاص طور سے امام خمینی کو. خاص طور سے امام خمینی، آیت اللہ العظمیٰ خامنئی اور علماء کو. تو آپ نے یہ رائے سماعت فرما لیجئے بطور خاص کہ امام خمینی کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دروس میں، اپنی تقریروں میں، اپنی تصنیفوں میں ایک نہیں بار بار اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام یہ ہیں راسخون فی العلم، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے تعویل آیات اور تعویل متشابہات کا علم عطا فرمایا ہے. اور ظاہر اب سب بحث کا خلاصہ ہی چل رہا ہے، تو میں جو باتیں کہہ چکا ہوں اسے ایک ایک جملے میں کہہ کے آگے بڑھتا رہا ہوں کہ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ ان کے لیے کیا نازل ہوا ہے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ مجھے قرآن ہی کی مثل عطا کی گئی ہے تفسیر و تعویل، اور پھر خود کو کہا شہر علم، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کو فرمایا یہ ہے باب علم. یعنی اگر تمہیں تعویل چاہیے تو کس سے لوگے؟ یا مجھ سے لوگے یا باب علم سے لوگے. اچھا، جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے کتاب قرآن نازل اس صنعت کے ساتھ کی ہے، اس اہتمام کے ساتھ کی ہے، یعنی کتاب کا ٹیکسٹ ایسا بنایا ہے کہ کوئی اللہ کے رسول سے بے نیاز نہ ہو پائے. اسی طرح اللہ ہی کی مرضی سے رسول اللہ نے متشابہات کا اور کل کتاب کا علم علی کو عطا کر کے پورا کا پورا خود عوام میں نہیں بیان کیا تاکہ بعد پیغمبر کوئی علی سے بے نیاز نہ ہونے پائے. نظام ہے، نظام. اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے پیغمبر سے بے نیاز نہ ہوں، پیغمبر چاہتے ہیں کہ ان کے بعد امت علی سے بے نیاز نہ ہونے پائے، اور نہیں ہو سکی. اللہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہے، رسول اپنے منصوبے میں کامیاب. تخت چاہے کوئی لے لے، تاج چاہے کوئی لے لے، خزانہ چاہے کوئی لے لے، علمی مسئلہ پھنسے گا تو علی ابن ابی طالب. کہیں پھر یہ کہنا پڑے گا، اور جب حل ہوگا یعنی یوں تو کہیں گے، ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے کہا اے علی آپ مدینہ چھوڑ دیجئے. بھئی یہ جملہ سن کے آپ کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی؟ کوئی حضرت علی سے کہے مدینہ چھوڑ دیجئے. اب ڈھونڈیے گا تاریخ میں کس نے کہا تھا. میں نہیں بتاؤں گا، ہر چیز ضروری ہے کہ بتاؤں، مجھ پہ واجب ہے، فرض ہے. اب ایک کی بات یاد آ گئی، کہہ دی. یہ ثابت ہے کہ کہا گیا حضرت علی سے مقرر آپ مدینہ چھوڑ دیجئے. جس کی تلوار کے صدقے میں مدینے میں سانس لینا نصیب ہوا، ناشکر ان
سے کہتے تھے آپ مدینہ چھوڑ دیجئے. کیا کفران نعمت کی بھی حد ہوتی ہے. آپ مدینہ چھوڑ دیجئے. علی کا بازو نہ ہوتا، علی کی شمشیر نہ ہوتی، علی کی جنگیں نہ ہوتی. ارے تو بستی میں نظر نہ آتے، پہاڑوں ہی پہ نظر آتے. خدا کی قسم کیا تاریخ ہے مسلمانوں کی اور کیا مظلومیت ہے امیر المومنین کی. جب ضرورت پڑی یا ابو الحسن، یا علی، اور پھر جب کام نکل گیا تو فوراً اعتراف بھی کرتے تھے. لولا علی لہلک، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. دست دعا بلند کرتے تھے، پروردگار اس دن کے لیے مجھے زندہ نہ رکھنا جس دن کوئی مصیبت ہو اور حل کرنے کے لیے علی نہ ہو. دعا موجود. اور اس کے بعد پھر ایسے بھی لوگ پیدا ہو جاتے تھے کہ جو کہتے تھے علی آپ مدینہ چھوڑ دیجئے. تاریخ ہے، تاریخ. کیا شکر گزاروں کی تاریخ ہے، کیا عرفان جمیل سمجھنے والوں کی اور اس کا حق ادا کرنے والوں کی تاریخ ہے، کیا شکر منعم ادا کرنے والوں کی تاریخ ہے. کہتے تھے چھوڑ دیجئے مدینہ، اور پھر جب ضرورت پڑتی تھی تو کس کا منصوبہ مکمل ہوا؟ اللہ کا اور رسول کا یا دوسروں کا؟ اللہ کا منصوبہ، اللہ کا منصوبہ. علی سے نہ کل بے نیاز ہو سکتی تھی امت، نہ آج بے نیاز ہو سکتی ہے امت، نہ قیام قیامت تک بے نیاز ہو سکے گی امت. روز محشر حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے سورہ جاسیہ کی ایک آیت کی تفسیر میں کہا روز قیامت پہلا شخص جو اپنا حق طلب کرنے کے لیے کھڑا ہوگا اللہ کے حضور میں وہ میں ہوں گا. سب سے پہلا شخص جو کھڑا ہوگا خدا کے سامنے، علی علیہ السلام نے فرمایا وہ میں ہوں گا. ارے بتائیے کوئی تو حق علی کا ضائع ہوا ہوگا نا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. کوئی اور کسی اور کتاب سے میں نے روایت نہیں پڑھی ہے. انا اجسو بین یدی اللہ یا بین یدی الرحمن، سب سے پہلے اللہ کے محضر میں کھڑا ہوں گا، میں اپنا حق طلب کرنے کے لیے. اب بتائیے کون سا حق ہے علی کا جو ضائع ہوا ہے؟ سب پوری امت شامل ہے حق ضائع کرنے میں، پوری امت. ہم کون سا حق ادا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی کر جائیں، کچھ بھی کر ڈالیں، مگر یہی کہنا پڑے گا جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم کون سا حق ادا کر رہے ہیں؟ مولا امیر المومنین کے کلمات کو سمجھنا، ان کے پیغام کو سمجھنا، ان کی تعلیمات کو سمجھنا، ان کے نظام کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس نظام کو نافذ کرنا، اس نظام کو نافذ کرنا. جہاں نظام علوی نافذ کیا جاتا ہے وہاں تو آپ احتجاج کرنے لگتے ہیں، اس کے اوپر اعتراض کرنے لگتے ہیں. تو ہم کون سا حق ادا کر رہے ہیں؟ اب سورہ مبارک ملک میں آئیے. سورہ مبارک ملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو ہر شب سونے سے پہلے یہ سورہ پڑھتے ہوں، اور نہیں پڑھتے ہوں گے تو انشاءاللہ آج سے پڑھیے گا، اور جب یہ پڑھیے گا تو اسے نظر کیجیے گا آقا امام زمانہ کو. صلوات پڑھیے محمد. دیکھیے گا پھر آپ کی زندگی میں کیسی نورانیت پیدا ہوتی ہے، کیا کرامتیں حاصل ہوتی ہیں، کیا معجزے حاصل ہوتے ہیں. مختصر سا سورہ ہے، کوئی بہت طویل نہیں ہے، لیکن لفظیں مختصر ہیں، دامن فیض مختصر نہیں ہے.
بس گفتگو مختصر ہو. سورہ پڑھیے پورا سورہ. میں اپنی ادبی اور شاعرانہ تعبیر میں کہتا ہوں, خطیبانہ تعبیر میں, کہ یہ قصیدہ حضرت خاتم ہے, خاتم الاوصیاء, حضرت امام عصر کا قصیدہ ہے یہ. آخری آیت اس کی کیا ہے؟ اگرچہ پہلی آیت سے اشارہ ہو جاتا ہے کہ کیا کہنا چاہتا ہے پروردگار, لیکن آخری آیت کیا ہے؟ آخری آیت یہ ہے کہ ارأیتم قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اے رسول کہہ دیجئے, کیا کہہ دیجئے؟ ارأیتم, کیا تم نے غور فرمایا ہے, کیا تم نے غور کیا ہے؟ ان اصبح ماؤکم غورا, جب تمہارا پانی غائب ہو جائے گا تو پھر کون زندگی بخش پانی تمہارے لیے لائے گا؟ جب پانی غائب ہو جائے گا تو پھر کون اسے ظاہر کرے گا؟ یہ بات ظاہراً پانی کی ہو رہی ہے, مگر اگر توریت اور انجیل کی عبارتیں سمجھنے کا طریقہ اللہ نے بتا دیا ہے تو پھر مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ کی حدیثوں میں غور کیجئے کہ یہ کون سا پانی ہے جس کے غائب ہونے اور دوبارہ ظاہر ہونے کی بات ہو رہی ہے. تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کسی اور کا تذکرہ نہیں ہے, بلکہ معصوم نے بتایا, اہل بیت عطرت مصطفیٰ نے بتایا کہ یہاں اس ماء سے مراد کوئی اور نہیں, وہ آبشار ہدایت ہے, وہ بحر علم الہی ہے, وہ بحر العلوم قرآن ہے کہ جو ہادی آخر الزمان ہے. یہ اس کی طرف اشارہ ہے, اس کی غیبت کا بھی ذکر ہے, ظہور کا بھی ذکر ہے. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اچھا, جیسے اللہ رسول کی بعثت پہ رسول کو بھیجتے وقت ناز کرتا ہے, هو الذی بعث فی الامی, وہی ہے کہ جس نے امین میں بھیجا, اسی طرح یہاں ایک ناز کا انداز ہے کہ جب غائب ہو جائے گا تو کون لائے گا اسے دوبارہ. یعنی یہ میں ہوں, میں, مجھے پہچانو. اگر مجھ پر یقین رکھتے ہو, اگر خدا کو قادر مطلق جانتے ہو تو یہ سوال نہ کرو کہ اب تک زندہ کیسے ہیں. کیسے پردہ غیب میں ہیں, کیسے ظہور فرمائیں گے, ہیں تو کہاں ہیں؟ ہم نے تو ٹیلیسکوپ لگا کے پوری کائنات کو دیکھ لیا, کہیں نظر نہیں آئے. ارے سامنے کی آیت پہ جب وہ پردہ ڈال دے تو سمجھ میں نہیں آتی. وہ کسی کو پردہ غیب میں رکھے تو کیا اس کے ڈالے ہوئے پردے کو تم چاک کر سکتے ہو؟ وہ ہیں, پردہ غیب میں ہیں, اور وہ اپنی ثنا کر رہا ہے, پروردگار اپنی ثنا کر رہا ہے. فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ, کون ہے جو لے کے آئے گا؟ تم نہیں لاؤ گے, تم جسے بھی لاؤ گے وہ جھوٹا ہوگا, دجال ہوگا. خدا جسے لائے گا وہ سچا ہوگا اور ہادی ہوگا.